Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, subscribe. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تنقید کے طور پر یہ بات حاصل کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر کون ہدایت پاتا ہے اور کون ہدایت سے معروف کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کر وہ آدمی ہدایت پاتا ہے جو ہدایت کا طالب ہے، ہدایت کو چاہتا ہے، اللہ سے ہدایت کو مانگتا ہے، ہدایت کی اس کے دل میں قدر و منزلت ہے، اپنے آپ کو وہ ہدایت کا محتاج سمجھتا ہے اور باتیں ہدایت کی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں ہدایت ملتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں دین کی بات کہنے والوں سے ملتی ہے. لہذا کہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت دلوں میں ہے، ان کی باتوں کی عظمت دلوں میں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کہنے والے پہنچانے والے کی عظمت اگر ہمارے دلوں میں ہے تو ہمیں ہدایت مل سکتی ہے. اور اگر میرے بھائی مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، نسل سے ایمان والے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی عظمت دلوں میں نہیں ہے، ان کی باتوں کا ادب احترام نہیں ہے، بات پہنچانے والوں کی عظمت نہیں ہے، آپ یقین مانیے نسل مسلمان کی ہدایت پر باقی نہیں رہے گا، عمرہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا. آج کے اس دور میں ہدایت سے ہم جو دور ہو رہے ہیں، اس دوری کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اہل علم کی عظمت اور ادب احترام دلوں سے نکل گیا ہے. کہیں تو اس کی باتوں پر اعتراض، کہیں اس کی ذات پر اعتراض، کہیں اس کے کاموں پر اعتراض، کہیں اس کے پیچھے لگ جانا. میرے بھائی، اس طرح کرنے سے کسی دین کی بات کہنے والے کا نقصان نہیں ہوتا. ہم ہدایت سے محروم رہ کر اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو ہم برباد کر رہے ہیں. اور اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کھلا مخالفت کرتے ہیں، کھلا دشمنی کرتے ہیں، کھلا اعتراض کرتے ہیں، کھلا لب کشائی اور زبان درازی کرتے ہیں. اور ایک وہ ہیں جو منافق نما انسان ہے، سامنے ادب کا معاملہ کرتے ہیں، احترام کا معاملہ کرتے ہیں، اچھے جملے کہتے ہیں، دل میں نفاق رکھتے ہیں، دل میں دشمنی رکھتے ہیں، دل میں عداوت رکھتے ہیں. یقین مانیے یہ دونوں قسم کے لوگ بدتر ہیں، لیکن دوسری قسم کا آدمی انتہائی بدتر ہے. اس لیے اگر اللہ کے دین سے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے، ان کے ارشادات سے، ان کے کلام سے اگر ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، اگر ہمیں رہبری حاصل کرنی ہے، تو سب سے پہلے ان کا ادب احترام، ان کی عظمت دلوں میں ہونا ضروری ہے. جہالت عام ہے، حدیث کا نام بھارت جانتا نہیں اور بے تکلف اعتراض اس کا مشغلہ بن چکا ہے. فلاں ایسا ہے، فلاں
چاہیے کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا، کبھی بھی راستہ پر آ نہیں سکتا، پیشانی رگڑ رگڑ کر سیاہ کر دے، تسبیحیں ہلا کر انگلیاں گھسا دے، لیکن دل میں عدم احترام نہیں ہے، دل میں عظمت نہیں ہے، یاد رکھیو آپ کا یہ منافق بنا کبھی بھی آپ کو ہدایت پر نہیں آنے دے گا۔ آج بہت بڑی کوتاہی، بہت بڑی کمزوری، بہت بڑا نقص، بہت بڑا عیب یہ ہے۔ اور یاد رکھیے اگر اہل علم سے اس کی دین کی باتوں پر، اس کی حق گوئی پر، اس کے قرآن و رسول کی بات پر اگر ہمیں اختلاف میں انتشار ہے، یاد رکھیے ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کفر کی موت مرے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہن کو اللہ اور اس کے رسول کی عظمت سے بھرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی عظمت سے بھرنا ہے، اور جن اشخاص اور افراد کے ذریعے سے دین پہنچتا ہے ان کا ادب احترام، ان کی عظمت ضروری ہے۔ اور ان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہجرت کے بعد یہ جو اسلامی تاریخ ہے، تاریخ دونوں صحیح ہے، شمسی ہو قمری ہو، حساب دونوں کا صحیح ہے، لیکن ہجرت کا جو سال شروع ہوتا ہے اس کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور اس کے بعد یہ مہینے تو پہلے سے جاری تھے، اللہ نے دنیا بنائی اس وقت سے سال کے 12 مہینے تھے، لیکن اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے شروع ہوئی، ہجرت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشورہ ہوا اور حضرات صحابہ کی رائے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہجری مہینہ اسلامی مہینے کی ابتدا محرم سے شمار کی جائے اور اس کی ابتدا ہجرت کو بنایا جائے۔ محرم کا مہینہ بہت عظمت والا ہے، بہت برکت والا ہے۔ اس مہینے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں رمضان المبارک کے مہینے کے بعد دوسرے سارے مہینوں میں روزے کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظمت والا، بہتر، عمدہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ماتم اور غم کا مہینہ نہیں ہے۔ اسی لیے اس ماہ مبارک میں روزے کی ترغیب دی گئی، بلکہ احادیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ مکرمہ میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آپ تشریف لائے، وہاں آپ روزہ رکھتے تھے، اور آپ کو پتہ چلا یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تحقیق کی کہ روزہ یہود کس بنیاد پر بنتے ہیں، یہ معلوم ہوا کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ یہ 10ویں محرم کا دن جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یہ وہ دن ہے جس دن حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی فرمانبردار قوم کو فرعون کے ظالم لشکر سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، یہود بھی اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عمل میں ان کی اتباع اور پیروکاری کے لیے ہم زیادہ اولا ہے، زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں یہ روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ رکھو۔ بعض روایات میں ہے
10ویں محرم کی صبح کو آپ نے قبیلہ بنو اسلم کے ایک آدمی کو مدینہ کے اطراف میں بھیجا کہ وہ اعلان کرے کہ جنہوں نے صبح صادق کے بعد کھانا پینا نہیں کھایا ہے وہ روزہ رکھے، اور جنہوں نے صبح صادق کے بعد کھانا کھا لیا ہے وہ بھی روزے داروں کے احترام کی طرح بقیہ دن کھانا پینا نہ کھائے نبی۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن یہ حکم فرماتے تھے کہ روزہ رکھو، خود بھی روزہ رکھتے تھے، حضرات صحابہ کرام کو بھی ارشاد فرماتے تھے روزہ رکھو۔ حضرات صحابہ اور صحابیات کا حال یہ تھا کہ بکثرت وہ روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، لہذا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال یہ تھا اس روزے کی ان کے دلوں میں اتنی اہمیت اور قدر تھی کہ وہ اپنے ان چھوٹے نابالغ بچے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے تھے ان کو شفقت کے ساتھ پیار کے ساتھ روزہ رکھواتے تھے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، شوق دلانے پر روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد جب شام کو زیادہ بھوک ستاتی ہے وہ کھانے کو مطالبہ کرتے تھے۔ حضرات صحابہ چھوٹے کپڑوں کے کھلونے بناتے تھے اور وہ کھلونے میں ان بچوں کو مشغول کر دیتے تھے تاکہ وہ اپنی بھوک بھول جائے اور روزہ پورا کرے۔ خود حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو آدمی 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا حق تعالی شان اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ ایک دن کا روزہ ہے اور فضیلت ایک سال کے گناہ کی معافی کا اعلان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہم تو یہود کی مخالفت کے مکلف ہیں، اگر انہوں نے ایک روزہ رکھا ہے اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ایک کے بجائے 2 روزے رکھوں گا۔ لیکن اس کے بعد دوسری محرم آنے سے پہلے آپ دنیا سے انتقال فرما رہے ہیں۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، اسلام کا ایک عقیدہ ہے، اور رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت پر فرض تھا، اور یہی روزہ یہود نے بھی رکھا، وہ ایک دن کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم شان عبادت کی مشابہت میں بھی یہود کی موافقت اور مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، عبادت میں بھی اور اتنی عظیم شان عبادت میں بھی یہ پسند نہیں فرمایا کہ ہم جو کام کریں وہ کام یہود کے کاموں کے برابر ہو۔ میں اپنے بھائیوں سے بہت درد دل کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ دیکھو روزہ ہے، فرض ہے، عظیم عبادت ہے، لیکن ایک روزہ رکھنے میں یہود کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا آئندہ سال میں زندہ رہا تو 2 دن روزہ رکھوں گا، ایک دن روزہ نہیں رکھوں گا۔ ایک دن رکھنے سے یہود کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ ذرا ہم مسلمان ٹھنڈے دل سے سوچیں، غور و فکر کریں، دھیان دوڑائیں۔ آج ہمارا بھائی 2 ایسی چیز میں مبتلا ہے جس میں شریعت اسلام کی کلم کلی نافرمانی ہو رہی ہے۔ یہ اس کے سر کے بال ہے۔ شریعت اسلام کا حکم یہ ہے، بال رکھنے کو شریعت منع نہیں کرتی، بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اکثر و بیشتر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا عمل حلق کرانے کے مقابلے میں بال رکھنے کا تھا۔ زیادہ تر آپ بال رکھتے تھے، اور حلق کرانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پر ثابت ہے۔ عمرے کے موقع پر، حج کے موقع پر حضرات صحابہ اور نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرایا ہے. باقی عام حالات میں حلق ثابت ہے، جائز سب ہے، بال رکھنا بھی جائز ہے، بال کٹوانا بھی جائز ہے، لیکن زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کا بال رکھنے کا معمول تھا. بعض صحابہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ حلق کرایا کرتے تھے، بال کٹوایا کرتے تھے. ہمارے میں دونوں راستے ہیں، بال رکھے تو اس کی اجازت، بال کٹوائے تو اس کی اجازت، لیکن شریعت نے تعلیم بال کٹوائے پورے سر کے بال کٹوائے، بال رکھے پورے سر کے بال رکھے. سر کے بعد حصے کے بال کو کٹوانا اور بعد حصے کو چھوڑ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جس نبی کی شان یہ ہو، جس نبی کی تعلیم یہ ہو کہ وہ روزے جیسی عبادت میں یہود و نصارہ کی غیروں کی مشابہت کو پسند نہیں کرتا، آج اس نبی کا امتی کھلے طور پر کھلا کھلا بالوں کو اس طرح کٹواتا ہے، داہنی طرف مشین لگوا دیا، بائیں طرف مشین لگوا دیا، پیچھے مشین لگوا دیا اور آگے بڑے بڑے بال ہیں. ہم زبان سے نہیں بولتے، لیکن یاد رکھیے ہمارا دل کہہ رہا ہے، یا ہماری زبان حال سے کہہ رہے ہیں، یا ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ پورے سر کے بال رکھو یا پورے سر کے بال کٹاؤ، لیکن ہمیں یہ پسند نہیں ہے. ہمیں وہ پسند ہے جو ہم نے رکھے ہیں، اور ہم نے وہ رکھے ہیں کہ کچھ بال کو کٹوایا ہے، کچھ بال کو رکھا ہے. نبی کو جو بھی پسند ہو، شریعت کی جو بھی تعلیم ہو، فیشن جس کا چل رہا ہے، ایکٹر جو بال کٹواتے ہیں، ہیرو جو بال کٹواتے ہیں، آج ہماری پسند وہ ہے. ہماری پسند نبی کی پسند نہیں ہے، ہماری پسند شریعت کی پسند نہیں ہے، ہماری پسند تو ایکٹر اور ہیرو کی پسند ہے. اس نبی نے عبادت میں مشابہت کو پسند نہیں کیا ہو، وہ نبی بال کو کٹوانے میں، بال کو رکھنے میں ہیرو کی بات کو پسند کرے گا اور ہیرو کے طور و طریق کو پسند کرے گا. ہرگز یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی تعلیمات اور آپ کی پسندیدگی کے بالکل خلاف ہے. میں ان تمام بھائیوں سے بہت درد دل کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ عرض کروں گا، اور ان تمام بڑوں سے اور باپوں سے بھی عرض کروں گا، آپ محبت کے ساتھ خود اپنے سروں پر ایسے بال کو کٹوا دیں اور محبت کے ساتھ اپنے ماتحتوں کے بال کو اس طرح کٹوا دیں. بیٹے بال رکھنے کو کوئی منع نہیں کرتا، رکھنا ہے تو نبی کی سنت موجود ہے، کٹوانا ہے تو حضرت علی کا طریقہ موجود ہے. کٹوانا ہو تو اس طریقے سے کٹواؤ اور کٹوانا رکھنا ہو تو اس طریقے سے رکھو. یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے یہ سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، نبی کی تعلیم کے خلاف ہے. آج مسلمان کھلا کھلا اس کو اپنا رہا ہے اور کھلے رنگے سر پھر رہا ہے اور لوگوں میں زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہے، شریعت کی تعلیم بھاگ میں جائے، مسلمان ہے، نبی کی تعلیم کسی کی طرف جائے، نبی کا حکم کچھ بھی ہو، ہمیں تو وہ پسند ہے جو ہم نے اپنے سر پر رکھا ہے. توبہ کی ضرورت ہے، اس عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے، سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے. میرے بھائی نبی کا نام لیوا ہو اور نبی کی سنت کی دھجیاں اڑانا ہو، اسے نبی کا صحیح امتی کہنے کا حق نہیں پہنچتا ہے. دوسری چیز میں عرض کروں گا، انہی ایکٹروں کو دیکھ کر، انہی فلمی اداکاروں کو دیکھ کر، انہی فلمی ہیرو کو دیکھ کر آج ہم پینٹ پہنتے ہیں، جس پینٹ پہنتے ہیں اور اس پینٹ میں جگہ جگہ سراغ کرتے ہیں، اس کو پھاڑتے ہیں اور پھاڑنے کے بعد اس کو پہنتے ہیں. کیوں؟ فیشن ہے. عقل سے پوچھو، میں بھی شریعت کی بات نہیں کرتا، عقل سلیم بھی اس کو پسند کرتی ہیں کہ ہم اچھی پینٹ کو پھڑوائیں، اس میں سراغ کریں، اس میں ٹھینگے لگوائیں، لیور لگوائیں اور اس کے بعد اس کو پہنیں. فیشن ہے. ہمارا جو بھائی غلطی سے ایسا کرتا ہے، فیشن کی مہم میں بہ کر اس طرح کرتا ہے، اس بھائی سے میں درد دل سے کہوں گا کہ تیرا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی تعلیم ہمیں پسند نہیں ہے، نبی نے جو لباس بتلایا ہے وہ پسند نہیں ہے، امت کے علماء مقتدیٰ جو لباس بتلاتے ہیں وہ پسند نہیں. ہمیں تو وہ لباس پسند ہے جو آج کے ایکٹروں کا، آج کے فیشنروں کا، آج کے اوباشوں کا،
نہ کہے ہمارا دین کہتا ہے، زبان سے نہ کہے ہمارا معاشرہ کہہ رہا ہے، زبان سے نہ کہے ہمارا ماحول کہہ رہا ہے۔ لہٰذا ان دو باتوں کی طرف میں اس وقت توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان دو باتوں کو چھوڑے، اپنے سر کے بات کو سنت کے مطابق کرے، اپنے لباس کو سنت اور شریعت کے مطابق کرے، اور اس آنے والے محرم کے دن میں روزہ رکھے۔ علماء نے فرمایا روزے رکھنے کا 3 طریقہ ہے، بہت بہتر طریقہ ہے 3 روزے رکھنے۔ 9 محرم، 10ویں محرم، 11ویں محرم 3 روزے رکھے۔ 3 نہیں، اس کے بعد کا درجہ ہے 2 روزے رکھے، یا تو 9ویں 10ویں محرم کو رکھے، اور اگر 9ویں کو نہ رکھ سکتا تو 10ویں اور 11ویں محرم کو رکھے، اور پھر درجہ آخری 10ویں محرم کا۔ لیکن 10ویں محرم میں یہود کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا وہ بھی ان روزوں کا اہتمام کریں۔ ہاں اگر کسی کے روزے قضا ہوئے ہو تو اس دن میں 1 روزہ قضا کی نیت سے، 2 روزے قضا کی نیت سے، 3 روزے قضا کی نیت سے رکھے، نفل روزہ